اشرف سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح کیسے قبض ہوئی، اور جب ان کے پاس فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے مہلت دے دیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا؟ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے، انہیں یہ معلوم ہوا کہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہی اور ان کی روح نکال لی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک دوزخ اور جنت کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والا فرشتہ یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری اب روح قبض کر لی جائے گی یا مجھے موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے گا۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، اور وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بہت بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو وہاں 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے والی ہے اور آپ کی
تاکہ موت کا وقت آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی جانب جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماشا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور وہ یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ موت آ جائے گی، تو پھر وہی موت آج ہی کیوں نہ آ جائے، میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ تو پہلے دوستو، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تو بس میں ہی باقی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ تو پھر دوستو، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو وہ کیوں خوف زدہ ہو گئی؟ تو پھر دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ
نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کی، اے میری والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریہ وزاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم اٹھیں، ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہرا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ تو پھر دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ اس فانی دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اتنے غمگین ہوئے اور اتنے زور سے وہ روئے، پہاڑ لرزنے لگے اور فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو دلاسا دیا۔ پھر دوستو یہ مختصر سے ویڈیو جو کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی وفات کے متعلق آپ کو بتایا، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔